السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کسی ملک کا نظام انصاف اس ملک کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ وہاں شہریوں کو کس حد تک تحفظ حاصل ہے، یہ نظام انصاف کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ ایک مؤثر نظام انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون نافذ ہوگا، آئین پر عمل داری ہوگی اور جو کوئی بھی وائلیٹ کرے گا اس کو سزا ٹھہرے گی۔ لیکن پاکستان بدقسمتی سے ان ممالک میں ہے جہاں یہ چیزیں مفقود ہیں۔ مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں ایسے سسٹم کو جو روز بے شکایتوں کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں مسائل، اور پھر ان کا حل بھی پوری طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا نمبر دنیا کے 140 یا 42 ممالک میں 129ویں نمبر پر آتا ہے۔ یعنی انتہائی فلاڈ سسٹمز جہاں پہ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے یا اندھیر نگری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے مسائل ہیں جن کے حل کیے بغیر یہ نظام انصاف سیدھا ہو نہیں سکتا۔ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ تمام واقعات حقیقی ہوتے ہیں اور تمام FIRیں غلط ہوتی ہیں، بالکل یہ اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ میں نے بارہا FIRs پڑھی ہیں اور جائے وقوع پہ پہنچا ہوں رپورٹنگ کرنے کی غرض سے یا دیگر، تو بہت، اور بعد میں جب ایویڈنسز ہوتی ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعہ تو رات کا تھا، دن کا بنایا گیا تھا، یا وہ واقعہ کہیں اور کا تھا وہاں بنایا گیا، یا گواہ کو وہاں پہ لے جایا گیا جہاں پہ واقعہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایسے بے شمار ہیں جس کی وجہ سے اس لیے نظام انصاف میں پہلی سیڑھی جو FIR کی ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں، وہی بنیادی طور پر فلاڈ ہوتی ہے۔ اور جب وہ فلاڈ ہوتی ہے جس میں لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، ملزمان بنائے جاتے ہیں تاکہ FIR بھاری بھرکم ہوتا یہ ہے کہ وہ ملزم بعد میں چھوٹ جاتے ہیں اور پھر ہم الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں نظام انصاف پر۔ ابھی آج کی کہانی میرے سامنے جو آتی ہے وہ انتظار حسین پنجوتھا کی ہے۔ یہ بیرسٹر ہیں، اس کے علاوہ عمران خان بانی چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں اور ترجمان بھی ہیں ان کے۔ بارہا یہی باہر آ کر جیل سے، اڈیالہ جیل سے عمران خان کا نقطہ نظر بیان کرتے تھے، اور یوں عمران خان کا بیان سب کے سامنے آ جاتا تھا، صحافیوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ مبینہ طور پر انہیں اغوا کیا گیا، اور اغوا بھی کہاں سے؟ اسلام آباد سے۔ اب اسلام آباد جیسے شہر میں اغوا وغیرہ اس طرح سے ہونا شروع ہو جائیں تو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دوبارہ اپنے ہونے پر سوچنا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ دو چیزیں ہیں، یا تو وہ اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہوتے ہیں، یا پھر وہ اتنے اگنورنٹ ہیں اور اتنے ویل اویئر نہیں ہے کہ ان کے سامنے یہ بارہا اغوا ہوتے رہتے ہیں۔ ماضی قریب میں بھی ہم یہ باتیں سنی ہیں، اور اب تو یہ زیادہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس طرح کے ایشوز کو لے کر آگے چلتی ہے، اور ان ایشوز کو ایشوز بنانے کے لیے سوشل میڈیا کی کنزمپشن کے لیے وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ الٹیمیٹلی حقائق کچھ اور ہی ہوتے ہیں، رپورٹ کچھ اور ہوا ہوتا ہے۔ بالکل جس طرح پنجاب کالج والے واقعے کے حوالے سے بے شمار رپورٹنگ ہوئی، سوشل میڈیا کیمپین چلائی گئیں، کریکٹر اسیسینیشنز ہوئیں، ایک ادارے کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، احتجاج ہوئے، جلسے جلوس ہوئے، مار دھاڑ ہوئی، توڑ پھوڑ ہوئی، اور اینڈ رزلٹ پہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جب یہ آخری بار اسلام آباد میں چڑھائی کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، تو اس کے فوراً بعد ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو وہ تو بھلا ہو گنڈا صاحب کا کہ انہوں نے اسمبلی میں، یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی میں پہنچ کر یہ کہہ دیا کہ وہ اغوا نہیں ہوئے۔ تو یوں واقعہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، لیکن اس کچھ نہ کچھ کو حقیقی طور پر رپورٹ کرنے کی بجائے یا بتانے کی بجائے جب اس میں مرچ مسالہ ایڈ کیا جاتا ہے تو پھر سارے حقائق گڈمڈ ہو جاتے ہیں اور انصاف کا حصول انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ساری FIR جھوٹی ہوتی ہیں اور سارے واقعات سچے ہوتے ہیں۔ واقعہ کہیں نہ کہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی رپورٹنگ اس طرح سے ہوئی ہوتی ہے، یعنی پولیس کو اس طرح سے انفارم کیا جاتا ہے، اور جو آفیشیل انفارمیشن سسٹم اس میں اس طرح سے ڈالا جاتا ہے کہ وہ واقعہ جو ہے وہ گڈمڈ ہو جاتا ہے، حقیقت کہیں اور چلی جاتی ہے، اور پھر انصاف کے لیے حصول کے لیے لوگ تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کی یہ جو تازہ رینکنگ آئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے نزدیک تو یہ ہے کہ مضروب پارٹی یا مظلوم پارٹی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو وہ
اپنے اوپر ظلم نہ کرے، یعنی واقعے کو جس طرح سے ہوا ہے اسی طرح بتانے کی کوشش کرے، اسی طرح سے رپورٹ کرے، اس طرح پولیس کے پاس جو ایف آئی آر آتی ہے وہ لکھوائے، تو یقیناً فائدہ ہو سکتا ہے، کم از کم سالڈ جو آئی وٹنسز ہیں۔ دوسرا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے جو لیگل سسٹم ہے اس میں لوپ ہولز ہوں، اور پہلا سب سے لوپ ہول تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لاز ہی نہیں ہیں، ان کی تشریح اس طرح سے نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ فورنزک ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا ہمارے یہاں کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ فورنزک ایویڈنس کے اوپر اگر بیس کیا جائے تو پھر ہیومن ایویڈنس پیچھے رہ جاتی ہے، پھر واقعہ جس طرح سے ہوا اس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے بہت بڑی، پھر اس طرح سے وکلاء محنت کریں عدالتوں کے اندر اور پراپر کراس ایگزامینیشن ہو ایک دوسرے کے گواہوں کے اوپر، جب یہ ہو تو پھر بھی کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، تبھی ہو سکتی ہیں۔ یہ تو میں ایک چیز بتا رہا تھا۔ دوسری جو ایک ویڈیو اور منظر عام پر ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہ عمر کوٹ یہ ضلع ہے سندھ کے اندر، اور وہاں پہ ایک ہسپتال کی کہانی سنائی جا رہی ہے ایک ویڈیو کے ذریعے سے۔ پتہ نہیں وہ ویڈیو صحیح ہے یا نہیں، حکومت نے تو اس کو ڈسون کیا ہے، ضلع انتظامیہ نے بھی ڈسون کیا ہے۔ اب حقیقت کیا ہے، کیونکہ جو چیز ڈسون کرتے ہیں اس کو بھی ہم تو نہیں ڈسون کر سکتے جب تک کہ اس کے خلاف پوری ایویڈنس نہ آ جائے۔ لیکن یہ کہ وہاں سہولت آکسیجن کی بھی نہیں ہے، نیبلائزر پہ وہ جو لگے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے ہینڈ پمپ اٹیچ کیا، اور ہینڈ پمپ کے ذریعے ہوا دی جا رہی ہے، آکسیجن دی جا رہی مریض کو۔ تو یہ سندھ کے ایک ضلعی ہسپتال، یہ ضلع لیول کے ہسپتال کی یہ حالت ہے۔ تو اس سے چھوٹے یعنی جو مدر کیئر سینٹرز ہیں یا آر ایچ سیز ہیں یا ٹی ایچ کیوز ہیں یا اس سے نیچے بی ایچ یوز ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی یہ اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہے اگر یہ حقیقت ہے تو۔ سندھ کے اندر ویسے تو گمبٹ بھی ہے، ایک تحصیل کے لیول پہ یہ ہسپتال ہے، یہ جو ٹرانسپلانٹ کا کڈنی وغیرہ کا، اور وہ پاکستان بھر میں مشہور ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ہسپتال اور بہت سارے علاقوں میں ہسپتال ہیں ہی نہیں ہیں، سرکاری صحت کی سہولتیں میسر ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت کشت کاٹنا پڑتا ہے، اور کئی بار مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں کہ انہیں اسپتال پہنچایا جا سکے۔ یہ سندھ کی حالت میں بتا رہا ہوں، پنجاب کی حالت بھی کوئی بہت بڑھیا نہیں ہے۔ پنجاب کے بھی اکثر بی ایچ یوز میں کوئی سہولت نہیں ہوتی۔ آر ایس سیز کا یہ حال ہے کہ وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی یونین کونسل میں آر ایچ سی کو لے لیجئے، وہاں ڈاکٹر نہیں ہوگا، کمپاؤنڈر سے کام چلایا جا رہا ہوگا۔ اگر آپ دوائی لینے جاتے ہیں تو وہاں سے دوائی نہیں ملتی ہے۔ وہاں پہ بیسک جو بنیادی طور پر ان ہسپتالوں کا ہونا اس لیے ضروری تھا کہ وہاں پہ باقاعدہ ڈائگنوسز ہوں بیماریوں کا، اور آگے ریفر کیا جائے، پھر جا کے کہیں بہتری آئے، لیکن وہ کچھ نہیں ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کو کسی نے کوئی تجربہ کیا ہے بیسک ہیلتھ یونٹ کا یا رورل ہیلتھ سینٹر کا پنجاب کے اندر؟ تو وہ 90% جو ہیں وہ سہولیات کے بغیر چل کیا رہے ہوں گے، بند پڑے ہوں گے، وہاں مریض جاتے ہی نہیں ہیں۔ ساتھ وہ اسی گاؤں میں یا اس گاؤں کے بس سٹاپ پہ کوئی کویک ہوگا، نیم حکیم جعلی ڈاکٹر ہوگا، اس سے دوائی لے لیں گے۔ جو سرکاری اسپتال ہے اس جانے کی اس لیے کہ وہاں پہ دوائی نہیں ہوگی، وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، وہاں پہ کمپاؤنڈر بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ دیگر لوگ بھی نہیں ہوگے، دائی بھی نہیں ہوگی، اور ایل ایچ وی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بالکل ایک المیہ ہے پاکستان کا، اس وقت جب کہ دنیا بھر میں یہ چیزیں اب پہنچائی جا چکی ہیں دنیا کے اکثر ممالک میں۔ اور ہاں، ہمارے جیسے کمزور ممالک جو اپنے آپ کو کمزور کیے بیٹھے ہیں، یعنی ہم کمزور اتنے نہیں ہیں ریسورسز کی وجہ سے، لیکن ریسورسز کو اتنی زیادہ سراغ ہے نا اس سسٹم کو کہ وہ چوری اتنا زیادہ ہو جاتا ہے ریسورس حکومت کا یا سرکار کا کہ وہ پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں عوام تک پہنچانے کے لیے۔ تو جناب، یہ میں خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، خاص طور پر بلوچستان میں اگر آپ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں پہ سڑک ہی نہیں ہے، تو سڑک جہاں پہ ہونی چاہیے وہاں پہ اس طرح کے ہیلتھ سینٹرز بھی نہیں ہیں، اور دور دراز ہیں، جانا پڑتا ہے کسی کو دوائی لینے کے لیے بھی۔ تو یہ تو نہیں چلے گا، اس طرح تو نہیں چلے گا نا۔ یہ حکومت کو اب دیکھنا ہوگا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پروپیگنڈا کے ذریعے ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کنکر کر لی ہیں، تسخیر کر لیا ہے سسٹم کو، اور رائے عامہ ہماری حق میں ہے، لیکن جو محروم طبقہ ہے وہ کیسے آپ کے حق میں ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ جس طرح وہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے، بالکل اسی طرح آپ کے حق میں بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ عمران خان اپوزیشن میں ہے
یا جیل میں ہے تو لہٰذا سیمپتھی ساری عمران خان کے ساتھ ہو گئی. آپ نے جب سہولیات میسر ہی نہیں کی ہیں تو پھر مسئلہ تو یہ ہوگا نا. تو پلیز یہ ضرور دیکھیں کہ پہلی پرائرٹی پہ اتنے زیادہ پیسے نہیں لگیں گے جتنے زیادہ پیسے آپ کے دیگر علوں تلوں پر لگ جاتے ہیں. بالکل تھوڑے سے پیسے لگیں گے اور ایک علاقے کے اندر مناسب صحت کی سہولیات میسر ہو جائیں گی اور سسٹینیبل بھی ہوں گی. اللہ کرے آپ لوگ اس طرف دیکھنا شروع کر دیں, لوگوں کی محرومیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں اور ان کو کم کرنے کی کوشش کریں, تو یقیناً یہ پاکستان کا مستقبل بڑا تابناک ہے. والسلام.